السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته وخاتم رسله حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فمن كلام مولانا أبو الحسن علي بن محمد الحادي عليه الصلاة والسلام، إن الله جعل الدنيا دار البلوى والآخرة دار العقبى، وجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. پروردگارہ، التماس دعا زیر فیضید مؤمن مؤمنات کن، خصوصاً پورا گلگت بلتستان فری یکسائے رحمت ان اور نری فری بعد از والد مرحوم پیدری حیثیت کی ہستی کرلا شیخ صاحب، پروردگارہ میری درگاہ لبنان سے تمام مریض مریضات کن گامنا مولا امام حادی فی اخو توسل لبورنا میری درگاہ لبنان سے پروردگارہ بھی تمام مریض مرضات خصوصاً شیخ صاحب صحت سلامتی اشد ضرورت، خصوصاً گلگت بلتستان بالاخص بلتستانی بھری پروردگارہ دی تمام مریض مریضات کو شیخ صاحب صحت عاجلہ و کاملہ عنایت بسیار ارحم الراحمین. دی مریض مریضات کن گامی صحت سلامتی بھری پریشانیوں دور واقع بھری رحمت الہی نزول رحمت الہی بھری تعجیل فرج مولا امام زمانی بھری بآواز بلند صلوات. دہنا زلق جیت کو پتی دونوں اتویت تیخا اعلان چینگس چک کو دی اعلان چیت جو کارگاہ چی
مطلع فجری عنوان کا فکری و تعلیم و تربیتی فریق جامعہ علوۃ الوثقاف لاہور نو 15 جنوری نہ 2 فروری تک فری جوان نوجوان نو فری کارگاہ علمی تربیتی کارگاہ مومن جوان کن اگر 16 شرکت تامتی تمنا الجسنارے دونی شرکت تامنیت 15 فروری جنوری ہے نا 2 فروری تک یہ پروگرام پہ ایچ کو ماہ مبارک رجب دیوینو دونوں کام خدای سحمزاد کو اسی زیک حرام قرار تانست دینا اولین ماہ کو ماہ مبارک رجب ماہ حرام کو نیچے جانے دین و خاص عبادات کنیت خاص عمل کنیت لہذا ہر ایک نتن گاما سے کوشش لیا گوس یہ ماہ مبارک کو بھی حرمت کو برقرار یخ سے دیویت اعمال کن انجام تامیت بھی اور گناہ کو نشی جانا پروردگار ابزر دوپے کی توفیق سے رسی اللہ دہنا ماہ رجبینو خصوصاً 13 رجب دی زوبینو گندی اول رجب ولادت امام باقر بعض روایت مطابق دہنا یم روایت مطابق درنگ روز ولادت امام علی النقی الحادی فی اقفصہ ولادت جقوی حسیت سم لا شہادت امام علی النقی روایت سا جو سید دہن زیف چولا ولادت امام جواد امام محمد تقی فی اقوی ولادت دہن زیف اللہم صلی اللہ دہن 13 رجب جو تلیگ مشہور متفق علیہ بھی ولادت کو امام جن و انس امام کل مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام یہ فوجی ولادت کو لہذا یہ مرکزی جامع مسجد نو اسکردو اور اطراف اسکردو نے نسب اللہ متفق علیہ دیکھا اجتماعی جلسہ وقت ولادت مناسبہ دیکھا تمام مؤمن کن گاملہ التماس کمیٹی طرف سے علی دے کمیٹی طرف سے التماس کی گامہ دی بھی شرکت کروں اور دہنا بندے حقیر نری طرف سے تمام گاملہ التماس کہ سال بسال روز بروز عالم مکتب تشیع کا یک بجک ظلم کن سکیدن گن لہذا دولا مقابلہ یانا غلبیار گسد مقابلے کی ضرورت ہے مقابلہ متان تو ضرور بچینا ہم جب یہ کہیں ہم اس کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہم کسی کے سامنے جا کے مورچزن ہو کے کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرنا ہے جنگ کرنا مقصود نہیں ہے ہم نے کبھی بھی مکتب تشیع نے کبھی بھی کسی کے خلاف کبھی محاذ نہیں کھولا ہے نہ محاذ پہ گیا ہے ہاں ہم اپنی دفاع تو ضرور کریں گے اپنی ناموس اپنی مکتب اپنی عقیدے کی دفاع ضرور کریں گے اس کے لیے ہمیں جس قسم کی قربانی دینا پڑے ہم اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہیں لہذا ایتن گنگملا ارجب خصوصاً علاقوں کے پہاڑ میں نزدیک جشن محفل کے نام پر رات کے اس ٹھٹھرتے ہوئے سردی میں منفی تقریباً اس رات 19 سے 22 کے درمیان میں تھا مرد و زن وہ خواتین جو وہاں گراؤنڈ میں نہیں پہنچ سکے اونچے اونچے مقامات سے وہاں تماشبین بنے
dice tak tak jahmo bino gamma giron kun gans dekha jashn mein faham gaya ما يتانا اپیل ہے اگر ولایت امیر المؤمنین اسنیت کے لوزسنارے 13 رجب لب بلتستان کو جس طرح ہم شادیوں میں اپنے گھر اور اطراف کو سجاتے ہیں میں اپیل کرتا ہوں کہ پوری بلتستان کو سجایا جائے تمام بڑک دامی کا چراغاں کو آگوش ہمارا مقابلہ اس طرح کرتے ہیں ہم علی والے اس طرح مقابلے ہم کسی کے سامنے جاتے ہیں ہم کسی کو ڈرانا دھمکانا ہمارا مقصد نہیں ہے ہم علی کے ولایت کا اظہار کریں گے ولایت کا اظہار ہم اب خود خرچہ کر کے کریں گے اس میں کسی کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے لہذا میں اپیل کرتا ہوں کہ بازاروں کو بھی سجایا جائے محلے کی گلی کوچوں کو بھی سجایا جائے گامین چراغاں کو آگوش نہ انتظامیہ اور محکمے پاور لگنا سی التماس پہ اس دن بغیر کسی لوڈ شیڈنگ کے جتنا پانی چھوڑنا ہے چھوڑ کے بجلی مکمل دیا جائے مکمل بجلی دے کے اس دن پوری رات بھر بجلی دے دے ہمیں کوئی پانی کی کمی نہیں ہے انشاءاللہ پانی سر آ جائیں گے پانی چھو جبک اومین کیا فکر مت انشاءاللہ پانی اس دفعہ آ جائیں گے کوئی ایسے مولا کے نام پہ ہم خرچہ کریں گے یہ پانی ختم ہو جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس دن ہمیں مکمل بجلی ملنے چاہیے بغیر کسی لوڈ شیڈنگ کے تاکہ لوگ دل کھول کر علی سے اظہار محبت کریں مکمل بجلی مل مگوش بجارت احسن نے خطاب سے انتظام دیوس اگر پاور ہاؤس سے اگر بجلی اگر پوری نہیں ہوتی تو پھر تمام جنریٹر صاحب کے ساتھ ان کو بھی چلایا جائے صرف اپنے لیے کھانے کے لیے جنریٹر کی تیل بچانے کی کوشش تو کرتے ہیں اس دن کم سے کم لوگوں کو بجلی دے دے اس رات کو یہ ہماری آپ سب سے اپیل ہے کہ اس دن ہم اس طرح ہم مقابلہ کریں گے دشمنان آل محمد سے یہ ایک آپ لوگوں سے اپیل ہے اس کے بعد مختصراً ماہ مبارک رجب کے کچھ عمل 2-3 عمل میں آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کروں گا اگرچہ شاید پچھلے سال بھی آپ لوگوں کے ایک بات سامنے عرض کیا تھا تو دوبارہ ذکر کروں گا فإن الذکرى تنفع المؤمنین کے عنوان پر نمبر 1 ماہ مبارک رجب میں اگر کوئی 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ اگر کوئی ماہ رجب میں 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھے تو خداوند یہ رحمت اس کے اوپر نازل ہوں گے اور مغفرت اس کے تمام گناہوں کو رب العزت معاف کریں گے 100 مرتبہ پڑھنے سے اگر یہی ذکر روزانہ اگر 100 مرتبہ اگر کسی کے لیے توفیق ہوا تو انشاءاللہ وہ جب یہ ذکر کے ورد جب کریں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ اس کے زبان پر یہ ذکر ہمیشہ یاد رہیں گے تو ہر وقت گناہوں سے وہ بچ کے رہیں گے اور اگر کسی نے 400 مرتبہ اس ایک مہینے میں یہی ذکر اگر پڑھے تو شہید کا وہ درجہ اس مومن کے لیے خدا نصیب فرمائیں گے مختصر سی ذکر پر مقام الشہداء میں شامل ہو جائیں گے کوئی ہمیں کسی سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں قتل ہونے کی ضرورت نہیں اسی ذکر کا خداوند ہمیں شہادت کا وہ درجہ دیں دوسرے اس ماہ میں اگر کوئی لا الہ الا اللہ کی ذکر کثرت سے پڑھنا مستحب ہے اس میں یہ کم سے کم 1000 مرتبہ اس مہینے میں بعض روایت میں روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں تو بہتر ہے تیسرا ماہ مبارک رجب کے خصوصاً جمعے کے دن 100 مرتبہ سورہ توحید کا پڑھنا مستحب ہے یہ ذکر اگر کوئی یہ پڑھیں تو روز قیامت اس مشکل عالم اس مشکل وقت میں ایک نور اس کے سامنے آ جائیں گے
اور بلکہ اس کے قبر میں اس کے لیے ایک نور، اس کے قبر میں آ جائیں گے، اس اندھیرے قبر میں آ جائیں گے، وہ نور اسے یہی کہیں گے کہ لے مومن نہ دے نور کو ان کی کھان سے ماہ رجب انو تلاوت بس پی دے سورہ توحید کو انگا کھانا چاہاں فکر مت، کھانا چاہاں مشکل مت، نہ کھری دے پھوکو انتا قیامت تھونی من پونگا کھانا یمبو دک پین دے نور کو بسے یانا نالا زرن لو قیامت تھونے من پدک پین کھانا گے قسمی چاہاں مشکلات مت قیامت لنگا کھانا بہشت اس گوئے کہ تھونی من پونگا کھانا یمبو یک چاہم سے مختصر ذکر چیئے تھا خدا سے دیتے اجر کنی آنگ علی یقصد مختصر اذکار کنی وجہ سے انشاءاللہ خدا نتن گنمل پروردگار توفیق سے درس یا رحم اور دل زوبینو فیا رکات نیسیوت پورا جگہ پوینا روزانہ فیا رکات نیسیوت دے فیا رکات نیس پوس ہر رکعت انو بعد از ہم 3 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون 1 مرتبہ سورہ توحید دو یہاں نمالہ بیوز شانی کے بیوز گئے وقت پہ بسل جسنا رے روزانہ کیا رکعت نہیں 60 رکعت پورا جو دین تا تافہ میں تنکر تافہ سون پھر ایک کو بیوز خدا اسی لئے چاہاں ثوابی کمی مت ثوابی چند کمی مت خدای سیدھا استغفار چیئے کہ انسانی تمام گناہ گنگمہ معاف بس بیائی خالق کو یا نگل توفیق سو فیٹھا رکعت کی اگر 20 رکعت یا نگل 10 نارے 40 رکعت 10 نارے جو بھی نا خدای سے یا نگل گناہ کن گامل مغفرت بت اور آتش جہنم ہرگز دے انسان پول مس جانت کیا رکھا دنیا سکھا لہذا دی ان جو مختصر چند عمل ایتی خدمت اللہ پیش بس نتنگا ہم کوشش بیا گوش کی دی عمل کن اگر چی آسا عملیت روزانہ سے دیتی آسا اذکاریت دل جو بینو رضا تک پڑی انتہائی عجریت اور دل جو بینو کم سے کم روزہ صندوق پر یہ لجس نارے زگول چک زی وسادینو چک زی آخر لچک یا ترقی ماہ رجب کو سئی دل زومنو روزہ تک پر تلزائن پیغمبر اکرم شخص کو پورا دل زاسم کو مسلسل روزہ شخص بری نو اتی سے دوسرے سے بنی مؤمنین کو نیت دل پورا دل زاسم کو روزہ دکھن پروردگارا خدایا محل دی عمل کن دی عبادات کن دی آتی ہاں توفیق سے ذرا یا اللہ دہن دی حدیث کی تی حدم اللہ عرض بس کے قسل دیوت امام علی نقیف حق کو اسی ان اللہ جعل الدنیا دار البلوہ رب العزت اسی کی دنیا کو کیا مقصود کی جو دنیا آرام اور راحت ملسئی نہیں ہے یہ تو خدا سے قرار فرماتا ہے کہ آرام اور راحت دینو او فی صورت کو دینو انسان اللہ مختلف قسم ایشو گانگمہ کھولب لاؤں کی مختلف قسم بیماریوں کبھی دخفہ کبھی وسعت کبھی بیماری کبھی صحت کبھی پیری تو کبھی جوانی کبھی کمزور کبھی طاقت قدرت مختلف چیزاں گامایت دی دنیا کو بینو ہر ایک گامایت لہذا دی دنیا پہ جو سوچے سامن جو تو آرام اور راحت صلی اللہ علیہ وسلم یک ہم مت پین دی دنیا پہ دکھا بظاہر یہاں چیز نسبت لے چھنچے آرام یوت اے مریض پنی نسبت لے یہاں مریض مت اے امیر پنی نسبت لے اے غریب پنی نسبت لے یہاں چھنچی وسعت یو دنیا گنگمت من لزس نالی سے پورا گوئے میں انسان لدنیا کا فرعون پا تسکید مال یہاں نہیں شدیت پا دے بادشاہ کن پا تسکید مال دولت یہاں نہیں شدیت دوسرے نتی بریں گے یا امیر کن یا نمائندوں اللہ جسنارے وفاق میں اے صوبوں نمائندوں اللہ جسنارے چانتے یوں شر دولت یو نتی میوں گنگمہ زرت نتی چام کو یک دن روزانہ تھوم میں چھو فراز نہ چھو مل لو نتی باز آفرات کننا پھر بھی اس کو پورا نہیں ہوتا ہے دوبے سے کھول پورا ہوا امیر
دنیا دار البلوائی ہمیشہ اس میں مصیبت یہ پندین مشکلات سختی یہ لیکن دونوں سے یہاں کمپرومائز بھی کمپرومائز بسن زندگی بھی اور اگر راحتی چل بھی اللہ جس پر آخرہ لمت پر دنیا کی یہ خواہمت بھی دنیا کی خواہمت بھی ان اللہ جعل الدنیا دار البلوا دنیا مبتلا واجب ملسائن امتحان جگہ دین و آزمائشی جگہ والآخرت دار العقبہ اور آخرت کو ان دیکھا آرام و راحتی دیکھا چی اللہ جسنا آرامیش اللہ جسنا نرگاما آخرت لے پین دنیا کے چاہمت پین دنیا کے تناسبی ہیں یہ پہ آرام کو تناسب ہیں ایونا نسب اللہ آخرت دے راحتیوں ہر کسی کے لئے خدا رحمت ذات کو اسی دے مؤمن کن دے مخلصین کن دے خدا رحمت ذات اطاعت بکھن کن لیت پی دے آرامش کو ہر ایک گنگمل مختصیت پی اندو کھوے آرامش ان یعنی تو نا نسبت لسو چکتے ہیں زیر بھی میں وہاں پر کھو آرامیت کھو ایشنیت مت وہاں پر کسی کے لئے ایشن نہیں ہے خدا سے تعین بسیت پندو گا وجعل بلو الدنیا اور کسل بھی ہوت امامی فی اخبر سے وجعل بلو الدنیا دنیای کی مشکلات کن دی تکالیف کن دی امتحانات کن دی مبتلا گوایت کن گا چنس لثواب الاخرت آخرت ثواب قرار تا سکی دنیای مشکلات کن گا سختی و تکلیف کن گوایت کن گا دو سبب قرار تا سکی آخرت ثواب کوئی فری آخرت پھر یہاں گالا یو بھی پھر کسال جمعت اگر بے مات جسونا خدا لے شکر جس پروردگار لے شکر جس میں نتانا زیر دیں یا جو بڑا گامنی کا فقصت خدا کو یک کن گامنی ہے تازے کیا خدا کا اعتراض کامی نا نہیں وہ خدا کے پر یعنی اشکال ان کفر ان دے وقت وہ کافر بن جاتا تو کفر نہیں خدا لے شکر جاتا وجعل بلو الدنیا لثواب الاخرت سببا آخرت سبب گوایت پی آخرت آرامش یہ سبب گوایت کو کراتا سے دنیای مشکلات کن وثواب الاخرت آخرت ثواب حاصل گوایت کو دو من بلو الدنیا دنیا کا امید پی دے مشکلات کن سختیوں میں عوض کرارتا سے خدا رحمت ذات کو اسے دنیا کا امید دے سختیوں نا مشکلات کن دے تکالیف کن دو کا انسانی صبر دے لجسنا رے آخر اللہ خدا رحمت ذات کو اسے یعنی ملا دو بھی عجیر کو خدا رحمت ذات کو اسے دے پروردگارا خدایا نیالا دی دنیا کا امید پی مشکلات کن مدرسے صبر و استقامت کا مقابلہ بیٹی پروردگارا توفیق سے بسیار واحسن الحدیث قول اللہ عز و جل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سلک طریقا یطلب منه علما سلک اللہ به طریقا الى الجنة وإن الملائکة لتضع أجنحتها لطلب العلم رضا به وإنه يستغفر لطلب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحواتي في البحر وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. مختصراً خطبہ دوم میں کچھ چیزات کی طرف مختلف ایشوز کی طرف اشارہ کرنا ہے. وقت کے حالات کو دیکھ کر انشاءاللہ چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سب سے پہلے یہ
حدیث جو پیغمبر اکرم سے نقل ہوئی ہے، حدیث میں ارشاد رسول ہے کہ جو کوئی علم حاصل کرنے کے اس راستے کو اپنائے، اس پر چلیں، تو رب العزت خداوند ذوالجلال اس کو اسی راستے پر جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ جو طالب علم ہو اسی علم کے راستے کو طلب کرتے کرتے وہ جنت تک پہنچ جاتے ہیں، اور ملائکہ اس طالب علم اور علم حاصل کرنے والے کے راستے میں اپنے پریں بچھاتا ہے، وہ بچھاتا ہے، اور اسی کے اوپر وہ چلتے چلتے دنیا میں جتنا عرصہ وہ زندگی کرتا ہے وہ علم کے تلاش میں، اور اسی راستے پر چلتے چلتے وہ فرشتوں کے پروں پر چلتے وہ جنت تک اس کو پہنچا دیتا ہے خداوند ذوالجلال۔ علم کی فضیلت یہ ہے، اور ملائکہ اس جو آسمان اور زمین پر جتنے بھی ملائکے ہیں وہ سب کے سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے بارے میں، اس کے لیے اس طالب علم جو علم حاصل کرنے کے لیے جو اس راستے پر چلنے والے فرد کے حق میں خداوند ذوالجلال کے مخلوق فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، یہاں تک کہ دریا میں موجود مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے علم کے لیے۔ اور عالم کی فضیلت یہی کافی نہیں، عالم کے لیے فضل اتنی فضل ہے کہ جو عابد اور عبادت گزار جو زندگی بھر دن کو وہ روزہ رکھتے ہیں، رات بھر وہ عبادت الہی میں وہ رات بھر جاگتے رہنے والے، وہ عابد اور عالم کے درمیان میں فرق پیغمبر اکرم ارشاد فرماتا ہے، ان دونوں کے فرق آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 14ویں رات کے چاند کو جتنا روشن وہ اس آسمان پر نظر آتا ہے دیگر ستاروں کے نسبت، جتنا چاند روشن نظر آتا ہے، اتنی فضیلت عالم کے لیے ہے عابد کے اوپر۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنا عالم کی احترام کرتا ہے، ہم کتنا عالم کی عزت کرتا ہے، کتنے ہم عالم کے کہنے کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو اب ہم خود سوچیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، اس کے لیے وقت بھی نہیں۔ تو ادھر اور ساتھ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اب ہمیں عالم کے احترام کرنا واجب اسی طرح خود بخود ہو جاتا ہے۔ وہ عالم جو آپ اور مجھے دین اور دنیا بتاتا ہے، اور دین اور دنیا کے جتنے بھی اچھائیاں ہیں برائیاں ہیں وہ ہمیں سمجھانے والے ایسے شخصیت، ایسے علماء کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہے۔ جس طرح ہم انبیاء کے اطاعت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، اسی طرح ان علماء کے اطاعت کرنا بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ کیونکہ علماء وہ درہم و دینار وراثت میں نہیں رکھتا، نہ چھوڑتا ہے، نہ وراثت میں اس چیز کی تلاش میں ہے، بلکہ اگر وہ تلاش میں ہے تو وہ علم اور انبیاء کے اس علوم کے تلاش میں ہے، علوم کو حاصل کرنے میں ہے۔ لہذا ہم آج ایک ایسے عالم کے پہلی برسی منا رہا ہے، ایک ایسے ہستی کے جو اپنی تمام زندگی، اپنی تمام عمر دین اسلام کی خدمت اور دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانے اور دین کو پھیلانے کے لیے اپنی تمام عمر اس میں صرف کرنے والے ایک ہستی کے ہم آج پہلی برسی منا رہے ہیں۔ تو آج ہمیں واقعاً ان کی کمی بہت محسوس ہو رہا ہے، واقعاً پوری پاکستان میں، خصوصاً پاکستان میں
ان کی کمی آج پتہ چلتا ہے کہ ان کی کمی سے کتنا احساس ہوتا ہے. اگر آج وہ ہوتا تو شاید پارے چنار کی یہ حالت نہ ہوتی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا، وہ جانتا تھا اس معاملے کو حل کس طرح کرنا ہے، وہ کیسے حل کرنا چاہیے، کیسے حل کرنا ہے معاملے کو. وہ جان کر اس معاملے کو حل کرنے کی وہ بصیرت رکھتا تھا. ایک ایسے ہستی تھی وہ. آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے. پروردگارہ محسن ملت آیت اللہ محسن علی نجفی کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے. تو انشاءاللہ آج نماز کے فوراً بعد ایک مجلس ترحیم ہوگی ان کی یاد میں. قبلہ آغا سید مصطفیٰ انشاءاللہ آپ لوگوں سے خطاب کریں گے. یہ تمام مومنین سے میری اپیل ہے بیٹھ کر سن کر چلے جائیں، اور اس مجلس ترحیم میں اور قبلہ شیخ صاحب کے لیے دعائیہ مجلس ہے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے سب کے سب تشریف رکھیں. انشاءاللہ وہ پروگرام میں آپ لوگ سب کے ساتھ شرکت کریں. یہ ایک بات. دوسری بات، یہ ہمارے گلگت بلتستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے جو ایک میگا پروجیکٹ غواڑی ہے، ادھر شغار خان پروجیکٹ ہے، شغار خان اسور روڈ ہے، ان کے کاموں میں بار بار رکاوٹ آ رہا ہے. یہ پتہ نہیں کیوں ایسا کر رہا ہے. ہم نہیں جانتے ہیں کہ، ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے والے کون ہیں، کیوں ان سے کروا رہا ہے یہ چیزات، کیوں بلتستان کی ترقی ان کے آنکھوں میں کیوں کھٹکتا ہے. یہ صرف یہی ہے کہ اس میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دو ٹھیکیدار نہیں ہے کہ جو یہاں عدالت میں درخواست دینے والا ہے. اس کے پیچھے بہت بڑا گیم ہے. اس کے پیچھے بہت بڑے ایسے افراد ہیں جو اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونے، اس پروجیکٹ کے اوپر کام ہونے نہیں دے رہا ہے. اس کے پیچھے کوئی ایسے سہولتکار ہیں. وہ لوگ، یہ جو درخواست عدالتوں میں درخواست دینے والے، وہ سہولتکار ہے. وہ اصل ماسٹر مائنڈ نہیں ہے. ماسٹر مائنڈ ان کے پیچھے ہے. وہ لوگ یہ کام کر رہا ہے. تو لہذا ہم انتظامیہ، ہم صوبائی حکومت سے کہتے ہیں کہ یہ کیوں بار بار اس پروجیکٹ کو تعطل کے شکار کر رہا ہے. کیوں ایسے درخواست عدالتیں ان درخواستوں کو قبول ہی کیوں کرتا ہے. اس میں جو جج کے پاس درخواست آتے وہ جج بھی شامل ہے. اس ایسے درخواستوں کو قبول کرنے والے جج بھی اس میں شامل ہے. کیوں کرتے ہیں قبول؟ ہر کوئی، ہر آرے ورے سب کے سب آگے وہاں پر درخواست دے، اور ہر کسی کی درخواست کو تم قبول کرتے جائیں. اور اس پروجیکٹ کو ابھی کتنے سال ہوا اس کو تعطل کے شکار ہو کے. اور اسی طرح غواڑی پروجیکٹ، غواڑی ڈیم کے بارے میں بیج پاور پروجیکٹ کے اوپر کیوں یہ بار بار اس کو تعطل کے شکار کر رہا ہے. اور جو ڈونر ہے، خصوصاً ہر کو پاور پروجیکٹ کے ڈونروں نے، انہوں نے ہاتھ بھی اٹھایا ہے اس چیز سے، اس پروجیکٹ سے. ادھر ہمیں دلاسا دے رہا ہے کہ یہ اس کے اوپر لوگ واپس آئے تھے، کام کیوں شروع نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ہم سوال کرنے کا حق رکھتا ہے. یہ ہے، یہ اس ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے. لیکن عوام یہاں پر کیا ہے کہ بجلی نہیں ہو تو یہاں پر ایک دوسرے کے اوپر اعتراض کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. بجلی ہے تو دیں گے ادارے، بجلی ہے ہی نہیں ہے. وہ تمام مشین گیری، یہ دیکھو یہاں یہ وابڑا والے، یہ حرام خور لوگ، یہ حرام کھا رہا ہے. لوگوں کے پیسے بٹور کے پیسہ وہ خود کھا رہا ہے. مشین سب کے سب خراب ہے. کبھی ایک مشین خراب، وہ بن گیا تو دوسرا خراب. ارے تم کو ہی خراب کرنا چاہیے، اس پروجیکٹ کو ہی خراب کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ کوئی کسی کا غیبت کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی کے خلاف ہمیں بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اس سے بہتر ہے وابڑا والے یہاں جو کلوز ہوتے چلے جائیں. یہ ہمارے پی ڈبلیو والے بہتر تھا تم لوگوں سے. یہ لوگ جب تھے، وہ لوگ ہمیں بجلی دے رہا تھا. جب سے یہ وابڑا آ کے سب کو تباہ کیا، اور یہاں کے جتنے بھی پیسے جو ہمارے یہاں سے بل جو جمع ہوتے وہ سب کے سب وہ لوگ لے کے اڑ رہا ہے. لہذا انتظامیہ کو، ڈی سی ہو یا کمشنر ہو، ان کو سوچنا چاہیے
یہ کیوں ہے؟ اتنے سارے پانی دریا میں جا رہا ہے لیکن بجلی نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ اور یہ شاہجہاں اسٹور روڈ یہ بھی بار بار تعطل کے شکار، اس میں مختلف ٹھیکیدار وہ سارے ملی بھگت کر کے اس پروجیکٹ کو کرنے اس کے اوپر کام ہونے نہیں دے رہا ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ ہمارے لوگ بھی شامل ہیں، کوئی ادھر سے اعتراض کوئی ادھر سے اعتراض۔ لہٰذا میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پروجیکٹ کو ہونے تو آپ کے مسائل کو یہاں پر مل بیٹھ کر حل کرنے کے لیے ہم سب کوشش کریں گے آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک عرض کرتے جنوں صاحب بیچ میں، آج والد محترم جو بلتستان میں کہیں پر کوئی جماعت نہیں تھی، آغا سید علی مرحوم قال اللہ مقامہ، جو اس مسجد کے جامع مسجد کے بنیاد گزار ہے، آج سے تقریباً 60 سال قبل انہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے یہاں چھونی میں مسجد فتح اب بھی موجود ہے، وہاں پر انہوں نے جمعہ قائم کی۔ اس سے پہلے یہاں پوری بلتستان میں شاید کہیں پر نماز جماعت کا بھی تصور نہیں تھا۔ انہوں نے جس دن بالغ ہوا اس دن انہوں نے نماز جماعت کو قائم کی۔ ان کا بھی آج روز وفات ہے، برسی ہے۔ میری دعا ہے پروردگارہ والد محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرمائے، اور ہمیں ایسے علماء کے ایسے متقی علماء کے ہمیں اتباع کرنے کی پروردگارہ توفیق عنایت فرما۔ اور جو دھرنے آج جو ہوئے، اور یہ ایک بات وزیر قانون نے جو ہمارے جی بی کے وزیر قانون نے ایک بیان دیا ہے کہ یہ لینڈ ریفارمز بل جو ہم نے یہاں سے پیش کیا، دیگر جگہوں سے ان کے لینڈ ریفارمز بل کے انہوں نے جو مسودے پیش کیے، ان کا بیان ہے ہمارے مسودے کے ارد گرد گھومتا ہے، یہ اس کی لفظ ہے۔ ارے تمہارے مسودے میں کچھ بھی نہیں ہے، کیا اس کے ارد گرد گھومیں گے؟ اس کے ارد گھومنے والے کو تمہارے تو ہر ایک پوائنٹ پر اعتراض تھی، ہر پوائنٹ پر اعتراض تھا۔ ہم نے اعتراض لگایا، تمہارے پاس جواب نہیں تھا، تم سامنے بیٹھ کے تجھے سب کچھ سنایا ہے۔ آج کہتا ہمارے ارد گرد گھومے، تمہارے ارد گرد کہاں گھومتا ہے؟ اگر گھومتا ہے تو یہ عوام کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ہم نے جو مسودہ پیش کی ہے، خصوصاً بلتستان سے جو مسودہ پیش کی ہے، وہ پوری جی بی کے لیے بہترین مسودہ ہم نے بنا کے بھیج دیا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری یہی توقع ہے کہ عین اسی مسودے کو پاس کیا جائے جس میں ہم نے پوری گلگت بلتستان میں بغیر کسی تفرق کے، بغیر کسی مسلک کے، ہم نے ایک ہی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک ہی طریقے سے ہم نے اس چیز کو لکھا ہے، اس کے اوپر ہم نے جو اعتراض کرنا تھا اعتراض کر کے ہم نے وہ پیش کیا ہے۔ ہمارے ارد گرد گھومتا ہے، تمہارے ارد گرد گھومنے والے، تم جس کے ارد گرد گھومتا ہے وہی تمہارے ارد گرد گھومتا ہے، جو تمہارے اقتدار کو بچانے والا ہے۔ ہمیں نہ اقتدار کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے گلگت بلتستان کی تحفظ چاہیے، ہمارے یہاں کے جو غیر آباد زمینوں کی تحفظ چاہیے، ہمیں ہماری پہاڑوں کی تحفظ چاہیے، ہماری چراگاہوں کی تحفظ چاہیے، ہمارے معدنیات کی تحفظ چاہیے ہمیں۔ ہم تمہارے ارد گرد گھومنے والے نہیں ہیں، ہم تمہیں تو تھوک بھی نہیں مارتے، ہم اپنا وہ بھی توہین سمجھتے ہیں۔ تمہارے ارد گرد گھومتا ہے، یہ تمہاری بیان، یہ تم جس کو کہنا ہے کہو، یہ ہمارے لیے تمہاری اس بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری آخری بات، یہ عجیب ہے واقعا اس وقت کی حکومتیں، جب پارے چنار میں جو 80-84 دنوں سے دھرنے ہوئے، 145 بچے بغیر کسی علاج کے، وہ لوگ سب کے سب لقمہ اجل ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے لقمہ اجل ہوئے، حکومت کے لیے ٹس سے مسنی، اتنے سارے شہید ہوئے، اتنے سارے وہ لوگ بھوکے رہیں، 3 مہینے سے بھوکے رہیں، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، روڈ کھولو، یہی کہا تھا۔ جب یہ آواز نہیں سنی
हुकूमतों ने नहीं सुनी, तो फिर शहर के हर एक जगह पर जिनके दिल में इंसानी दर्द रखने वालों ने एहतिजाज की, कि एहतिजाज का हक रखता है। हर जो साहिब दर्द इंसानियत जिनके दिलों में है वो लोग उस चीज का एहतिजाज किए। अरे हुकूमत जरा इनकी बातें सुनो, हमने एहतिजाज तुम्हारे खिलाफ कब किया था? न सिंध हुकूमत के खिलाफ किया है, न पंजाब हुकूमत के खिलाफ किया है, न पख्तूनख्वा के खिलाफ किया है। हमने सिर्फ पारे चिनार के आवाज को ऐवानों तक पहुंचाने के लिए हमने ये आवाज बुलंद की है, हमने किसी के खिलाफ नहीं की है। तो उसके लिए क्या कहता है? तुम लोग अगर ये पारे चिनार का वाक़या है वहां पे हल करो, अगर वहां पे हल करना है तो यहां पर रोड बंद करने की जरूरत हमें कहां से आई? हम रोड बंद न करते, हम सिर्फ तुम लोग साहिब इक़्तिदार है, तुमसे ये कहने के लिए हमने कहा कि जरा आप लोग भी हमारे साथ मदद करके इस आवाज को आगे तक पहुंचाओ, साहिब इक़्तिदार तक, साहिब रियासत तक ये आवाज पहुंचाने के लिए हमने आप लोगों से मदद मांगी थी। उस मदद मांगने के एवज में क्या किया है पता है? उनके ऊपर लाठी चार्ज। ये हुकूमत है, लानत है ऐसे हुकूमतों के ऊपर, ऐसे पार्टियों के ऊपर जो बयान देता है अगर रोड नहीं खोला तो फिर हम अपना कानून नाफिज करेंगे। अरे कहां पर है पाकिस्तान में कानून? अगर कानून होता तो वो बच्चे मर जाते, ये बच्चे मर जाते हैं, फिर भी हम उनके झंडा लेके फिरो उनके पीछे। आज कहा गिलगित बल्तिस्तान के चंद दहशतगर्दों ने यह काम किया है, और कराची में यह कह रहा है जो जिनके लिए हम अलम लेके, जिनके झंडे लेके फिर रहा है। शर्म करो इनके पीछे फिरने वालों, फिर भी इनके पीछे फिरते हो। आज तुम्हें दहशतगर्द कहा, चंद टोले कहा, फिर जब इलेक्शन के दिन आके तुम्हारे दरवाजे पर हर किसी के जाके पांव पकड़ता है, वोट हमें दे दो। लानत है ऐसे सियासी लोगों के ऊपर। लिहाजा मैं अब ऐसे हुकूमतों को, वाकई ये लोग अंधा है, ये लोग सिर्फ अपना चाहता है, किसी और को कुछ भी नहीं चाहता। वक़्त नहीं, इस वजह से मैं नहीं बोल सकता, काफी वक़्त आ गया, नहीं तो मैं उनका चेहरा दिखाता, उनके अंदर क्या है मैं वो सब कुछ दिखाता, उनके किरदार क्या है, इन हुकूमतें क्या कर रहा है, किधर गया वो पाक फौज, कहां है वो पाक से पैसाला, किधर मर गया है वो? हमने अपील किया था, तुम नहते जवानों के ऊपर चढ़ना तुम जानता है, लेकिन उस महसूर पार किनारों के ऊपर उनको वो लोग भूखे प्यासे मर रहा है, उनके तरफ तुम लोग कहता है कि हमारा वो क्या ASPR क्या कहता है, ये DG ASPR, वो पार चिनार का मसला है, तो फिर ठीक है, वो पार चिनार का मसला है, तो फिर तुम यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ भी मत आओ, यह हमारा मसला है। तो क्यों आता है यहाँ पर? किस वजह से तुम यहाँ पर बैठा हो? किस लिए बैठा हो यहाँ पर? तुम दफा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ, हम इलाके की तहफ़्फ़ुज़ हम खुद करेंगे। 48 में तुम लोग किधर था? 48 में तुमने तहफ़्फ़ुज़ दिया हमें, करगिल वार में तुमने क्या आके जंग लड़ा? तुम लड़ा, अगर शहीद हो तो हमारे जवान शहीद हुए, क्या तुमने तहफ़्फ़ुज़ दिए? तुमने तो सब कुछ दे के आया। 65 में तुम लोग वहां काफिर पहाड़ तक दिया, 71 में यहाँ क्या है जी 83, ये सब कुछ दे के आया। ये अगर बचाने वाला है तो हम खुद हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। हमारी एक उम्मीद थी तुम्हारे ऊपर, वो उम्मीद भी अब खत्म हो रहा है, वो उम्मीद खत्म हो रहा है। हमें इस सिपाह सालार के ऊपर उम्मीद थी, ये कोई इंसाफ से हाफिज कुरान है, कुरान से इसके लिए कोई तालीम हासिल किया हो, लेकिन ये उसके एवज में ये क्या यहूदियों का एजेंट बन गया है, इसराइल का एजेंट बन गया है। लिहाजा ये हमारी दर्द दिल है, ये हमारी दर्द दिल है। इस दर्द दिल को कभी बाहर आने मत दे दो। ये दर्द अगर बाहर निकलेंगे फिर तुम्हारे ईंट से ईंट बजा के छोड़ देंगे। अब भी हम तुम लोगों से इल्तिमास करते हैं, हम तुम लोगों से हाथ जोड़ के कहते हैं,
इस मुल्क में तशय्युअ पाकिस्तान को बचाने वाला है, पाकिस्तान को बनाने वाला है, तो पाकिस्तान को बचाएंगे भी, ही मतलब तशय्युअ बचाएंगे। आज उनको तुम लोग इख्तियार दे रहा है, जिन्होंने काफिरिस्तान कहा, जिन्होंने कायद-ए-आज़म को काफिर आज़म कहा, आज उनके तुम लोग चप्पल उठा के फिर रहा है, उनके साथ एक मेज पर बैठ के तुम लोग बात कर रहा है। जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान को बचाया, जिन्होंने कायद-ए-आज़म को इस मुल्क को बनाने में साथ दिया, आज वो सब के सब उनको दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे, तो तुम लोगों को ही दीवार से लगा के हम दिखाएंगे। परवरदिगारा, हमारे साहिबान इक़्तिदार को खुदाया होश आकर इस मुल्क के हकीकी मफाद को जानकर इस मुल्क से वफादारी करने और इस मुल्क के मसलहत को जानकर उसके ऊपर अमल करने की परवरदिगारा तौफीक इनायत फरमा। खुदाया परवरदिगारा, हमारी ये कलील इबादत को तेरी दरगाह में कबूल फरमा। परवरदिगारा खुदाया, तमाम मरीज मर्जात को शफा इनायत फरमा। खुसूसन क़िबला शेख साहब को परवरदिगारा बेहक के बीमार करबला ज़ैनुल आबिदीन खुदाया ज़ैनब कुबरा की चादर का हम वास्ता देते हैं। खुदाया परवरदिगारा सेहत आजिला इनायत फरमा, दीगर तमाम मरीज मर्जा को सेहत सलामती इनायत फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।